नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ये है पी न्यूज़ और आप देख रहे हैं आपका उम्मीदवार कौन। आज जिस शख्सियत को हमने इस रेडियो में दावत दी है, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये अपना तारुफ आप हैं, जानी मानी शख्सियत है, इंतज़ामिया से लेकर सियासी गलियारों और सियासी गलियारों से लेकर लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको एक मर्द बहरान की तरह इस नशस्त पर खड़ा किया, जिसका ग्राफ पिछले 3 इंतखाबात में नीचे चला गया। बात हो रही है आज के मेहमान साबिक ब्यूरोक्रेट फारूक अहमद शाह साहब की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फारूक अहमद शाह साहब को एक मर्द बहरान की तरह गुलमर्ग हल्के इंतखाब का दिफा करने और खोई हुई साख्त को दोबारा बहाल करने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। फारूक अहमद शाह साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पहला सवाल आपसे यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको एक मर्द बहरान और एक आयरन मैन की तरह इस नशस्त पर खड़ा किया है, जिसकी साख्त पिछले 3 इंतखाबात में कमज़ोर रही। तो इसमें फारूक साहब, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस तरह से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो साख्त दोबारा बहाल करेंगे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ यहाँ पर 78% के करीब था। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वजह कि एक वक्त था कि ये बहुत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत सीट थी टिल 2002, लेकिन 2002 के बाद जो है इस तंजीम को यहाँ ये सीट हारनी पड़ी 3 टाइम्स। और फिर जो है मैंने जब वीआरएस लिया, मकसद था मेरा कि खदमत खलकुल्ला हाकिमियत मैंने छोड़ दी और खदमत खलकुल्ला का इख्तियार किया। और मुझे लगा अब अगर हम लीडरशिप की बात करें तो मुझे लगा कि उमर अब्दुल्ला साहब वाहिद लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर को जो है ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ले सकता है, जो जम्मू कश्मीर के मामलात और मुश्किलात को दूर कर सकता है, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जो जिनका एक प्रोग्राम है इज़्ज़त के रोज़गार का। जहाँ तक हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, कोई आम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। यस, यहाँ का वोटर भी सियासतदान है, इज़ ए वेरी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी। और हालात रहे ऐसे कि तंजीमी मामलात में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी नुकसान हो गया है। अब जो मैं ये कहूँगा कि इट्स ऑलवेज द रीच आउट टू द पीपल। लोग वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाबस्ता थे नाराज़ हो गए, दूर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से वापस आ गए हैं। और आप आज किसी से पूछ लीजिए, अगर टंगमर्ग के आप किसी भी बाशिंदे को पूछें तो आज अल्लाह के फजल से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है यहाँ इस हल्के इंतखाब में। बाकी अल्लाह तक है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि व तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़ुल्म मंतशा, ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन जो हालात सखनात हैं, पल्स ऑफ द पीपल, दैट इज़ विद नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आज के दिन में कहूँगा। फारूक साहब, हाकिमियत से लेकर अब सियासी गलियारों में अवामी नुमाइंदगी और आपका ताल्लुक ऐसे इलाके से है जो दिही इलाका है, वहाँ से शहर का सफ़र, फिर शहर से वापसी गांव के ओर, ये कैसा तजुर्बा है? हाँ, एक बात है, मैं कहूँगा अगर आपको वाकई जज्बा है खदमत खल्क का तो पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट फील्ड। लेकिन अगर आज आप यूथ से पूछेंगे, दे डोंट लाइक पॉलिटिक्स बिकॉज दे डोंट लाइक पॉलिटिशियंस। कुछ पॉलिटिशियंस ने ऐसी ऐसी खराबियां की हैं, लोगों के एतमाद खो बैठे हैं, लोगों को एकोमोडेट नहीं किया, इलाके को डेवलप नहीं किया। उससे खासकर नौजवानों को नफरत हो गई है उन पॉलिटिशियन से। और अक्सर ये होता है कि कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती।
اور نوجوانوں کو اس لیے بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں آج کے میں یہ کہوں گا ان دنوں hundreds thousands of youth are joining us because they know ان کو ٹرسٹ ہے اور ان کو کانفیڈنس ہے کہ فاروق شاہ جو کہے گا وہ کرے گا. اگر ہم انتخابی منشور لے لیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا، ہمارے قائد عمر صاحب نے پہلے ہی انتخابی منشور جو ہے اس کو منظر عام پر لایا، لوگوں تک پہنچایا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں نے اپنا ہمارے حلقہ انتخاب کا جو میرا الگ منشور رہے گا کہ یہاں کس بات کا پوٹینشیل ہے اس ایریا میں، کیا کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارا مشن ہے. تو یہ کانسٹیٹوئنسی میں اگر یہ کہوں گا، اگر میں بیروا میں پیدا ہوتا، اگر میں پٹن میں پیدا ہوتا، سوناوری میں پیدا ہوا ہوتا، تو میں یہ ڈیسیژن نہیں لیتا ٹو جوائن پالیٹکس. لیکن اس کانسٹیٹوئنسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت بابا پیام دین ریشی کی برکت سے گلمرگ کو دیا ہے. گلمرگ میں اتنا پوٹینشیل ہے، میں نے ٹورزم میں 14 سال کام کیا ہے. گلمرگ ہیز ہیوج پوٹینشیل. یہ نہیں اونلی اٹ کین بینیفٹ دا اسٹیٹ، یہ ہماری کنٹری کو بھی بہت فارن ایکسچینج لا سکتی ہے. گلمرگ is one of the best skiing destinations in the world. I always take summer tourism as bonus to گلمرگ. لیکن گلمرگ کے وساطت سے ہم اس ساری کانسٹیٹوئنسی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو عزت کا روزگار دے سکتے ہیں. اتنا ہیوج پوٹینشیل ہے گلمرگ میں. لہذا میں یہ کہوں گا کہ مجھے خوشی ہے، مجھے کسی بھی سطح پر یہ جو ہے میں نا امید نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ قسمت سے پہلے وقت سے پہلے اور قسمت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. مجھے پورا بھروسہ ہے اللہ پر کہ ہمیں نیت صاف ہے، ہمیں مشن ہے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے گا. اور اگر میں یہ کہوں گا اپنے لیے کوئی جینا نہیں ہے، آدمی دوسروں کے لیے جینا چاہیے. ہمارے یہاں پر پوٹینشیل ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ پریشان. میں یہ کہوں گا کہ فارن کنٹریز سے، ہماری کنٹری سے ٹورسٹ جو ہے ان ہیوج نمبر دے کم ٹو گلمرگ. لیکن ہمارے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنی چھٹیاں منا لی، لیکن ہمارے اسی سرزمین کے نوجوان پریشان، ہمارے اسی سرزمین کے نوجوان جو ہے وداؤٹ اینی جاب ہیں، ہمارے لوگ پریشان ہیں. بیسک فیسلٹیز گاؤں میں نہیں. آپ دیکھیں ہمارا علاقہ اور کانسٹیٹوئنسی کو پانی بھی دے سکتے ہیں، ہمارے علاقے کچھ گاؤں میں پانی نہیں ہے اور فلٹریشن کا نام ہی نہیں. دس از اے را واٹر وچ دا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ سپلائنگ ٹو دا پیپل. تو کافی اس میں جو ہے بجلی کا انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، سڑکوں کی حالت ابتر ہے. لہٰذا دیر از اے لاٹ آف تھنگس ون کین ڈو ان دس کانسٹیٹوئنسی. اسی لیے وہ مشن لے کے میں نکلا ہوں. مشن ڈیولپ نا گلمرگ کانسٹیٹوئنسی. فاروق صاحب، آپ نے گلمرگ کا ذکر کیا، ٹورزم کی بات کی، آپ نے اپنے منشور میں جو آپ نے اس حلقے کے لیے مرتب کیا جس میں آپ نے بابا ریشی یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے. بہت سے علاقے اس خطے میں ایسے ہیں جن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. آپ نے کہا کہ یہ علاقہ ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچائے گا. سوال یہ ہے کہ لوگ اعتبار کرتے کرتے تھک چکے ہیں. فاروق صاحب، اگر دوسرے سیاستدانوں کی بات کریں یا جنہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے اس علاقے پر راج کیا، ان کے پرانے اور نئے منشوروں میں بھی یہی باتیں ہیں. جو دعویٰ یا وعدہ آپ کرتے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے پالیسی بھی بنائی ہوگی. اب اگر لوگ فاروق صاحب آپ پر اعتبار کریں تو کیوں کریں؟ لیکن میرا ویژن ہے، اس مینیفیسٹو میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے، گریٹر گلمرگ. گریٹر گلمرگ از ٹو ڈیولپ دا ولیجز جن کو ٹورزم پوٹینشیل ہے، ان کو ہم ٹورزم میپ پر لائیں گے. وہاں بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ
اسٹیبلش کریں گے، وہ انسٹال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ہی شامل کریں گے اس مہم میں. وہ ان کو گیسٹ ہاؤس فیسلٹیز بنائیں گے، وہ ان کو انسینٹیوز دے کے، رورل ٹورزم. اسی طرح سے ہمارا جو ہے یہاں میں ایک جگہ گوگلڈارا کی بات کروں، بالکل. دیر از ہیوج پوٹینشیل فار دی ونڈ اسپورٹس. وہاں بھی گنڈولا کی ضرورت ہے، وہاں تک پہنچائیں گے ٹورزم کو. اسی طرح ہم دوسرا علاقہ ہے یہاں ادھر رائٹ سائڈ میں، وہاں بھی ہیوج پوٹینشیل ہے. وی ول آلسو، میرا مشن ہے فارم ٹورزم. ہمارے یہاں گارڈنز کافی ہیں، چیری، اسٹرابری، ایپل، ہر ایک چیز ہے یہاں. اس کو ہم ایز فارم ٹورزم ڈیولپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریکنگ کے یہاں بہت اچھے روٹس ہیں، یہ بدرکوٹ کا اوپر والا علاقہ جو ہے وہاں بہت ہی اچھے ٹریکنگ روٹس ہیں، ان کو ڈیولپ کریں گے. اینڈ مائی مشن از کہ ٹورزم ڈیولپمنٹ ان دس ایریا، اینڈ دیٹس دا اونلی سیکٹر جسے جو ہمارا غریب علاقے ہیں، غریب گاؤں ہیں، ان کو آپ عزت کا روزگار دے سکتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ ہمیں جب لوگ اعتماد دیں گے، اینڈ ول انشاءاللہ میں ان کو وہ صرف ٹرسٹ کریں. میرے پاس ایک کمپلیٹ روڈ میپ ہے ٹو ڈیولپ دس کانسٹیچوئنسی آن دی ماڈل. آج کل کچھ سیاستدان کہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو شاید نیند میں پتہ چلا کہ یہ لونر روڈ آلریڈی اپرووڈ ہے. اب اس کا وہ سہارا لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، لیکن وہ بہت پہلے ہے، آج سے بہت سال پہلے. تو اور دوسرا جو ہے پربت مالا، اس میں بھی کافی پروجیکٹس ہیں. لیکن جو کیبل کارز میں ہے، ایک ہی دقت ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ دا کلیئرنس بائی دا سپریم کورٹ کمیٹی جو ہے، اس میں انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں کافی، تو اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو گیٹ دا NOCs. دیکھیے یہاں ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہیوج پوٹینشیل آف ہارٹیکلچر بھی ہے، ہینڈی کرافٹس کا بھی ہے، بیکاز ہمارے پاس گاہک ہے. اگر ہمارے لوگ ہینڈی کرافٹس میں زیادہ دلچسپی لے لیں، ہمارے گاہک ہیں، وہ آ رہے ہیں اس ایریا میں. ہارٹیکلچر کا ہے، میں نے اسی لیے بات کی ہے یہاں کولڈ سٹور کی. ہمارے گروورز جو ہیں ان بیچاروں کو بہت ہی قیمت کم ملتی ہے. اگر وہ کولڈ سٹور ہوتے ہیں یہاں، وہ اپنا میوہ رکھیں اور کل جنوری میں وہ بیچ سکتے ہیں 3 times ٹو آور. کیونکہ لوگ آتے ہیں یہاں، ٹورسٹ آتا ہے، وہ خوشی سے لے گا ہمارا سیب، ہمارے جو فروٹس ہیں، لیکن اس میں اس سمت میں کچھ کیا نہیں گیا. بابا ریشی یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اگر غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنی، ان MLAs نے کوشش کی، وہ بنائی. اور ہمارے MLAs جو اس وقت منسٹر تھے، 3 بار وہ منسٹر رہ چکا ہے، اس کو ڈیزائر نہیں تھا، یہ نو کمٹمنٹ ٹو ڈو سچ تھنگس. ٹورزم انسٹیٹیوٹ کی یہاں ضرورت تھی، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ہمارے ایک گرومنگ ہوئی ہے ٹورزم سیکٹر میں اس پورے علاقے کی. اگر آپ کنٹری سے باہر بھی جائیں گے، آپ کو مڈل ایسٹ میں ہر ایک ہوٹل میں ملے گا ٹنگ مرگ کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے بچوں کو صرف آپ کو سرٹیفکیٹ دینے، دے کین گو ٹو اینی کارنر آف دی ورلڈ. لہٰذا ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس میں ہم پیچھے رہیں. اور میرا مشن ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ گریٹر گلمرگ یہ سارے ہم میری، دین آئی ایم تھنکنگ آف اے، جو میرا مشن ہے ٹو ہیو اے ون آف دی بیسٹ کرافٹ مارکیٹس ان کنزر ایریا، ٹنگ مرگ ایریا، جسے ہمارے لوگوں کو اس ٹورزم کا فائدہ ملے. اگر لوگوں کو ٹورزم کا فائدہ ملے، وہ کس لیے ہے وہ ٹورزم؟ آور پیپل شوڈ گیٹ بینیفٹ فرام ٹورزم سیکٹر. میری پوری کوشش ہوگی جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس ایریا میں، اس کو پوری طرح سے یوٹیلائز کریں. فاروق صاحب، میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ حکمرانوں سے متعلق عام لوگوں کا جو تاثر رہتا ہے کہ ہم کو ہے ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے ہیں وفا کیا ہے. یہ تاثر تبدیل کرنے میں ایک کیا کر رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے کہ موسٹ آف دی پالیٹیشینس جو ہے، اس میں یہ کہوں گا پہلے کہ ہمارے ایک حضرت رہے ہیں 3 بار منسٹر، کیبنٹ منسٹر. ہی لاسٹ 2014 الیکشن فرام اے کامن مین. ایک عام ووٹر نے اس کو ہرا دیا. اس کا مطلب ہے ہی از اے فیلڈ پولیٹیشین، جس نے 3 بار منسٹری ملی، پھر لوگوں کو وہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکا، پھر لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکا، پھر کو الگ کے مسائل کو حل نہیں کر سکا. دیٹ مینس ہی از اے فیلڈ پولیٹیشین. پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ساتھ چلائے، جو لوگوں کے کام کرے. پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس از، میری انالیسس یہ، پالیٹکس از فش اینڈ واٹر.
پالیٹیشین مچھلی ہے اور جو ہے واٹر از دی پیپل. مچھلی جو ہے پانی سے باہر آ جائے مر جاتی ہے. وہی حال پالیٹیشین کا ہوتا ہے. اگر پالیٹیشین لوگوں کی کام نہیں کرے, اگر پالیٹیشین اگنور کرے لوگوں کے مسائل کو, تو اس کی حالت بری ہو جاتی ہے. بیکاز اٹ از ناٹ دا یہ بیوروکریسی کی طرح کنٹینیو ہے نوکری میں. پالیٹیشین کو ہر 5 سال کے بعد جانا ہے لوگوں کے پاس, اور لوگ پھر اپنا جو ہے چہرہ دکھاتے ہیں. بالکل. تو ان لوگوں کی حالت خراب ہے. آپ دیکھیں فیلڈ میں, آپ پتہ کریں لوگوں سے, دے ہیو فیلٹ دی پلس آف دی پیپل. بخلا گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو لہذا میرا یہ ہے کہ اگر واقعی طور آدمی لوگوں کی خدمت کرے, لوگوں کے مسائل کو دیکھے, تو پالیٹیشین کبھی فیل نہیں ہوگا. فاروق صاحب اگر پالیٹکس پہ نہیں آتے تو کیا کرتے؟ آرام سے زندگی گزارتا. میں 31 ایئرس سروس. پھر بٹ اس فیلڈ میں اسی لیے آیا کہ لیٹ می ڈو سم تھنگ فار مائی ایریا, لیٹ می ڈو سم تھنگ فار مائی پیپل. ہو سکتا ہے اللہ کو یہی منظور ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرے, اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. یہی تھا دل میں, یہی اچھا تھی کہ خدمت خلق اللہ. باقی کسی چیز کی انٹرسٹ نہیں تھی. میں نے بھی پاور بہت دیکھی ہے, لیکن یہی تھا کہ خدمت خلق کریں. اور میں نے آئی ہیو آلریڈی اناؤنسڈ دس ان دا پبلک کہ مجھے جو بھی ایز ممبر اسمبلی تنخواہ ملے گی, آئی ول ڈونیٹ اٹ. آئی ول یوٹیلائز دیٹ سیلری فار مائی پیپل. اور یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو, بہت ہی کچھ ایریاز ہمارے بڑے غریب ہیں. ڈسپائٹ گلمرگ کی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے. گلمرگ کانسٹیٹوئنسی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. بٹ ہمیں مانگنے والا کوئی نہیں تھا. ہمارا جو ہم نے ریپوٹیشن ملی, وہ they could not come up to the expectations of the people. فاروق صاحب کے متعلق یہ مشہور ہے, جب بھی آپ کسی پوزیشن پہ, چاہے آپ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر تھے, یا آپ جنوبی کشمیر یا ڈائریکٹر ٹورزم تھے, یا کمشنر سیکرٹری تھے, تو آپ کے دروازے عام لوگوں یا دیگر جو افسران تھے ان کے لیے کھلے رہتے تھے. کیا یہ سیاست میں آنے کے بعد بھی آپ کا یہ مزاج ایسا ہی رہے گا یا تبدیل ہوگا؟ بالکل اسے زیادہ بہتر رہے گا. دیکھیے سیاست میں یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو پیشنس. اگر پیشنس نہیں ہے اس آدمی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہی میری طاقت ہے, دیٹس مائی ویلتھ, کہ پی آر وہ مجھے ٹرسٹ میں بہت سے گاؤں میں گیا جہاں لوگوں نے مجھ سے ادھر سے یہ کام, مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ جناب آپ نے مجھے یہ کام میرا کیا تھا, آپ نے اس گاؤں کا یہ کام کیا تھا. پیپل آر ناٹ انگریٹفل. فاروق صاحب کوئی ایسی شخصیت ہے جس سے آپ کو تحریک ملی, جس سے آپ زندگی بھر متاثر رہے, جنہوں نے آپ کی رہبری کی ہو, جو آپ کے آگے آگے رہیں, چاہے روحانی طور پر ہی صحیح؟ کافی ایسے, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. I am passed out of Residential College Srinagar, Bachelor of Engineering in 1986. میں ایک جو ہمارے ولیج اسکول اسے پڑھا, اور میں یہ کہوں گا آپ کو دیٹس اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. آئی وانٹڈ ٹو بی اے ڈاکٹر, لیکن اس وقت ہمارے اسکول میں میڈیکل سبجیکٹس نہیں تھے, تو مجبوراً مجھے لینا پڑا نان میڈیکل. ایک بار مجھے پتہ نہیں, میں سائنس کلاس میں گیا, شاید وہ استاد محترم اس حساب سے پڑھ نہیں پائے, تو میں پرشین کے کلاس میں چلا گیا. تو ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر تھے فرام سری نگر, بٹ صاحب, ویری نوبل پرسن. وہ آ گیا سائنس کلاس میں, وہاں مجھے نہیں پایا. وائر از فاروق. تو اس ٹیچر نے کہا کہ وہ
पर्शियन, वो नॉन, ये आर्ट्स लिया, उसने कहा वाई, पता नहीं। तो वो पर्शियन क्लास में आया, मुझे उठाया, कहा यहाँ से उठ जाओ, दिस नॉट योर बिजनेस, आप साइंस सब्जेक्ट ले लो। उस्ताद की नज़र होती है। फिर उसको, उस उस्ताद को भी समझाया कि अगर आज के बाद मुझे कोई इसको आज के बाद कोई शिकायत आई तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस। इनको स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ। तो अगर वो, मैं तो इंजीनियरिंग नहीं करता फिर जहाँ लीडरशिप की बात आती है, लीडरशिप में मुझे लगा उमर अब्दुल्ला साहब, ही इज़ ए वेरी पॉलिश्ड मैन, जो दिल में है वही उसको ज़बान पर भी बात है। अक्सर पॉलिटिशियंस इस बात को नहीं देखते। लेकिन उमर साहब को मैंने पाया, एंड ही हैज़ डिज़ायर टू डू थिंग्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने बीआरएस लिया, उन्होंने एक व्हाट्सएप पर एसएमएस किया कि वी विल वर्क टुगेदर, और जहाँ यहाँ लोगों के मसाइल और मुश्किलात हैं उससे लोगों को जो है हम छुटकारा देंगे, जो यहाँ। एंड उमर साहब का ये कहना था कि आई नीड पीपल जिनका जो है, जिनको डेडिकेशन होगी, जिनको कमिटमेंट होगी। तो उसी को लेके जो पॉलिटिक्स में उमर साहब इज़ द पर्सन हु मोटिवेटेड मी, जिनकी वजह से मैं सियासत में आया। और जहाँ तक एज ए स्टूडेंट, मैं उस भट्ट साहब का मशकूर, जिन्होंने मुझे पर्शियन क्लास से उठा के साइंस क्लास में भेज दिया। तो ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, दीज आर द थिंग्स। तो फिर से मैं कहूँगा कि यू हैव डिज़ायर एंड कमिटमेंट टू सर्व पीपल, पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट फील्ड। अच्छा फारूक साहब, आखिरी बात, सियासत को मुमकिनात का कुतबा कहा जाता है। क्या आप इस सियासी उतार चढ़ाव को अपनी मिजाज से झेल पाएंगे? कहीं मुतनफिर तो नहीं हो जाएंगे? आप देखिए 2019 से हम बहुत चीज़ें आए, लेकिन एक बात है कि आदमी को ठहराव होना चाहिए। उछल कूद जो है, पीपल डोंट लाइक इट एट ऑल। हमारे यहाँ के एक सियासतदान, दिस इज हिज 10th पार्टी शायद, उसको अब भी पता, खुद भी पता नहीं है मैं किस पार्टी में। दैट्स व्हाई पीपल आर एंग्री। लोग समझते हैं कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं जिसको पॉलिटिशियन आज एक पार्टी के साथ दूसरे पार्टी के साथ मुंसलिक करेगा। पीपल डोंट लाइक इट एट ऑल। और मैं ये समझता हूं, ठीक है, जो मुकद्दर में लिखा होगा मिलेगा। मैं अपनी बात करूंगा, पॉलिटिक्स इज नॉट बिजनेस फॉर मी, पॉलिटिक्स इज नॉट अपॉइंटमेंट फॉर मी, पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर मी कि आई विल गेट पेंशन। मैं तो ऐसे भी पेंशन ठीक ठाक लेता हूँ। मजबूरी क्या है? मजबूरी ओनली वन, जो डिजायर है टू सर्व द पीपल ऑफ माई मिशन इज टू डेवलप दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इसका पोटेंशियल है, और अपने यूथ को परेशानी से बाहर निकालना। दे शुड बी एक्सलेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दे शुड बी एक्सलेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टूरिज्म सेक्टर जो हमारा है, दिस विच इज नंबर 1 इन दिस एरिया, जॉब जो है अपॉर्चुनिटी जिसमें है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी, दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर पीपल इन दिस एरिया। उसको बेहतरीन जो है एक ऐसा सिस्टम बनाए टूरिज्म का, जहां बाहर से लोग आए खुश हो जाएंगे हमारे एरिया में आके। दैट्स माय मिशन। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे हमारे आज के मेहमान फारूक अहमद शाह साहब को, जो हल्का इंतखाब गुलमर्ग के उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। फारूक साहब, आपका खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।